میت کے لیے مشترکہ رقم سے قربانی کرنا شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ چند افراد مل کر مشترکہ رقم سے کسی میت کے لیے ایک حصہ قربانی نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کے لیے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سب لوگ اپنے حصے کی رقم کسی ایک کو ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، گفٹ کر دے، اور وہ قربانی کا ایک حصہ جس کے نام پر کرنا چاہتے تھے وہ پھر اپنی طرف سے وہ حصہ قربانی کا کر دے۔ اس سے قربانی بھی ہو جائے گی اور میت کو ثواب بھی مل جائے گا۔ چنانچہ فتاوی ہند کے اندر ہے فلا تجوز الشاۃ والماعز الا عن واحد وان كانت عظیمۃ تساوی شاتین۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297 الباب الخامس کے تحت اس کو نقل کیا۔ فتاوی رحیمیہ میں ایک سوال کے تحت جو ہے لکھا ہوا ہے، تفصیلی بحث جو ہے فتاوی رحیمیہ کے اندر ہے۔ سوال یہ ہے، سوال نمبر 86 کہ چھ آدمی نے مل کر قربانی کے بڑے جانور میں اپنا اپنا واجب حصہ رکھا اور 7ویں حصے میں سب نے شریک ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل قربانی کی نیت کر لی، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ تو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الجواب ان مات احد السبع المشترکین فی البدنہ وقال الورثہ اذبحوا عنہ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی کی نقل کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 326 پر لکھتے ہیں کہ روایت مذکورہ فقہیہ سے استحساناً جائز معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب 7واں حصہ دار فوت ہو گیا تو اس کا حصہ اس کی ورثہ کی طرف منتقل ہو گیا اور اس حصے کے مالک وہ بن گئے، اور انہوں نے اس 7ویں حصے کے مالک ہونے کی حیثیت سے قربانی کی اجازت دے دی، تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں 6 ساتھیوں نے 7واں حصہ خرید کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیا تو درست ہونا چاہیے، دوسرے علماء سے بھی دریافت کر لیا جائے۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 57 کتاب الاضحیہ دار الاشاد۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ اوپر جو حکم لکھا گیا وہ قیاس ہے اور فتاوی رحیمیہ کی بات استحساناً ہے، لہذا دونوں قول میں تعارض نہیں۔ یہ جو ہے مؤلف مفتی انعام صاحب جو ہے نقل کیا ہے، کیا نام ہے، قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی میم، عنوان ہے میت کے لیے مشترکہ رقم سے قربانی کرنا، صفحہ نمبر 167 اور صفحہ نمبر 168 اور صفحہ نمبر 168 کے حاشیہ نمبر 1 میں جو ہے یہ تفصیلی بحث فتاوی رحیمیہ کی نقل کی گئی ہے۔